السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب دیکھنے والے سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ذکر خیر کرتے ہیں اہل تشیع کے جو 12 امام ہیں، ان میں سے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ ہمارے بعض علماء دونوں طرف سے، چاہے وہ اہل تشیع میں سے ہوں یا اہل سنت میں سے ہوں، انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ دانستہ جانتے بوجھتے ہوئے وہ شخصیات اہل بیت کرام میں سے، جس طرح کہ امام زین العابدین اور ان کے فرزند امام محمد باقر، ایسی شخصیات جو کہ پرانے وقتوں میں اور ان کے دور میں کسی کو بھی ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا، اور ہر ایک مسلمان اس کے علاوہ کہ وہ شیعہ ہے یا سنی ہے یا کوئی بھی ہے، وہ ان ہستیوں سے عقیدت رکھتا ہے اور رکھنی بھی چاہیے۔ لیکن اگر اہل تشیع کے بعض علماء، سارے نہیں بعض کہوں گا، ان کو دیکھا جائے تو وہ اس طرح سامنے چیزیں لاتے ہیں یا بیان کرتے ہیں جیسے کہ اہل سنت میں سے سارے لوگ یہ جو 12 امام ہیں ان کے خلاف ہیں اور ان کے مخالف ہیں۔ اسی طرح اہل سنت کی طرف سے کبھی یہ کوشش نہیں کی گئی کہ جو 12 امام ہیں ان کی زندگیوں کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو عام عوام کے سامنے جس طرح بیان کرنا چاہیے اس طرح کریں۔ اور یہ دونوں طرف کی کمی کوتاہی ہے کہ وہ شخصیات جن کی عزت و احترام ہر طرف ہے، جن کی ذات پر کوئی اختلاف نہیں، جن کے لیے محبت ہر طرف سے ہے، وہ آج 12 امام یوں سمجھا جاتا ہے جیسے یہ صرف اور صرف اہل تشیع کے ہیں، اہل سنت کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن حقیقتاً بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے امام باقر کی، تو امام محمد باقر امام زین العابدین کے بیٹے اور اہل تشیع کے 5ویں امام ہیں۔ آپ کا نام اپنے جد بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محمد تھا، اور باقر لقب اسی وجہ سے باقر کے نام سے مشہور ہوئے۔ 12 اماموں میں سے یہ آپ ہی کو خصوصیت حاصل تھی کہ آپ کا سلسلہ نسب ماں اور باپ دونوں طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ دادا آپ کے سید الشہداء حضرت امام حسین تھے، جو حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے تھے، اور والدہ آپ کی ام عبداللہ فاطمہ حضرت امام حسن کی صاحبزادی تھیں، جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے تھے۔ اسی طرح امام محمد باقر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند کمالات اور علی و فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نسل کے پاک خصوصیات کے باپ اور ماں دونوں سے وارث ہوئے۔ آپ کے نسب کی بات کی جائے تو آپ کا اصل نام محمد تھا، ابو جعفر آپ کی کنیت تھی، باقر لقب تھا، اور حضرت امام زین العابدین کے بیٹے تھے۔ ان کی ماں ام محمد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی، اس لیے آپ کی ذات گویا گلشن نبوی کے پھولوں کا وہ آتش عطر تھی۔ آپ کی پیدائش سن 57 ہجری میں صفر کے مہینے میں مدینہ میں ہوئی۔ اس حساب سے آپ کے جد بزرگوار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت آپ کی عمر 3 سال کی تھی۔ امام باقر اس معدن کے گوہر شب چراغ تھے جس کے فیض سے ساری دنیا میں علم و عمل کی روشنی پھیلی۔ پھر حضرت امام زین العابدین جیسے مجمع البحرین باپ کے آغوش میں پرورش پائی تھی۔ ان وراثتی اثرات کے علاوہ خود آپ میں جو فطرتاً ہے علم حاصل کرنے کا بہت زیادہ جذبہ تھا، بہت زیادہ ذوق شوق تھا۔
ان ساری چیزوں نے مل کر آپ کو اپنے وقت کا ایک ممتاز ترین عالم بنا دیا تھا۔ وہ اپنے وفور علم کی وجہ سے باقر کے لقب سے ملقب ہو گئے تھے۔ بکر کے معنی عربی میں پھاڑنے کے ہیں، اسی سے البقراء العلم ہے، یعنی وہ علم کو پھاڑ کر اس کی جڑ اور اندرونی اسرار سے واقف ہو گئے تھے۔ بعض علماء ان کا علم ان کے والد بزرگوار سے بھی زیادہ وسیع سمجھتے تھے۔ محمد بن منقدر کا بیان ہے کہ میری نظر میں کوئی ایسا صاحب علم نہ تھا جسے علی ابن حسین پر ترجیح دی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ ان کے صاحبزادے محمد کو دیکھا۔ وہ اپنے عہد میں اپنے خاندان بھر کے سردار تھے۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کان سید بنی ہاشم فی زمانہ۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ وہ جلیل القدر تابعی اور امام بارہ تھے۔ ان کی جلالت پر سب کا اتفاق ہے، ان کا شمار مدینہ کے فقہاء اور ائمہ میں تھا۔ اس وقت کے، اس عہد کے جو بڑے بڑے ائمہ، امام اوزائی، عامش، ابن جریج، امام زہری، عمر بن دینار اور ابو اسحاق سبی وغیرہ کا برتابعین اور تبع تابعین کی بڑی جماعت جو ہے آپ کے خرمن کمال کی خوشہ چین تھی۔ فقہ کے حوالے سے آپ کو خاص دستگاہ حاصل تھی۔ ابن برتی آپ کو فقیہ و فاضل کہتے ہیں۔ امام نسائی فقہ تابعین میں اور امام نووی مدینہ کے فقہاء اور ائمہ میں شمار کرتے ہیں۔ آپ نے جن بزرگوں کے دامن میں پرورش پائی تھی ان کا مشغلہ عبادت تھا، اور ایسے ماحول میں آپ کی نشو و نما ہوئی تھی جو ہر وقت خدا کے ذکر کرنے والے اور اس کی تسبیح و تمجید سے گونجا کرتے تھے۔ اس لیے عبادت کی وہی روح آپ کے رگ و رپے میں سرایت کر گئی تھی۔ عبادت و ریاضت آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ شبانہ یوم میں 150 رکعتیں نماز پڑھتے۔ مسجدوں کی کثرت سے پیشانی پر نشان سجدہ تاباں تھا۔ ماتھا جو ہے پیشانی مبارک چمکتی تھی، لیکن جو نشان تھا وہ زیادہ گہرا نہ تھا۔ آپ سے جب بھی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے ان کی تعریف کی اور ان کے لیے ان کے دعا کی، ان کی مغفرت کے لیے، اور فرمایا کہ میں انہیں دوست رکھتا ہوں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ بعض جماعتوں نے بہت سے ایسے غلط عقائد ان بزرگوں کی طرف منسوب کر دیے ہیں جن سے ان کا دامن بالکل پاک صاف تھا۔ وہ امور دین میں خالص اور بغیر کسی ملاوٹ کے اسلامی عقائد کے علاوہ کوئی جدید نیا عقیدہ نہ رکھتے تھے۔ آپ کی وفات کی جہاں تک بات ہے تو حمیمہ کے مقام پر انتقال فرمایا۔ وجہ وفات جو ہے وہ آپ کو زہر دے دی گئی تھی، اور زہر دینے والے کا نام جو ہے وہ ہشام بن عبد الملک تھا۔ اس نے زہر دی جس کی وجہ سے آپ وفات پا گئے۔ آپ کی جو میت ہے وہ مدینہ لا کر حمیمہ سے جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ وفات کے بارے میں بیانات مختلف ہیں، بعض جو ہے وہ 114 ہجری، بعض 117 ہجری اور بعض 118 ہجری بتاتے ہیں۔ عمر کے بارے میں 2 روایتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ 58 سال کے تھے، دوسری یہ کہ وہ 73 سال کے تھے، لیکن دوسری روایت قطعاً غلط ہے۔ پہلی جو ہے وہ تقریباً ٹھیک لگتی ہے، اس لیے کہ ان کی جو پیدائش ہے اس پہ اتفاق ہے کہ وہ 57 ہجری میں ہوئی۔ اس حساب سے آپ کی عمر پہلے سن وفات کے مطابق 61 سال سے زیادہ ہوگی۔ امام باقر کی کئی اولادیں تھیں، جعفر، عبداللہ، یہ دونوں حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی ام فروہ کے بطن سے تھے۔ ابراہیم یہ ام حکیم بنت اسید کے بطن سے تھے۔ علی اور زینب یہ دونوں ام ولد سے تھے۔ سلمہ یہ بھی ام ولد سے تھی۔ ان میں جعفر المقلب بصادق
سب میں نامور ہیں اور آپ کے جانشین تھے۔ امام باقر نہایت خوش لباس تھے، خاص جو ایک بیش قیمت کپڑا ہے، اور سادہ اور رنگین دونوں طرح کا لباس استعمال کرتے تھے۔ اب ریشم کے بوٹے دار کپڑے بھی پہنتے تھے اور وسمہ اور خزب قسم کا خضاب لگاتے تھے۔ ویسے میں دل میں اپنے جب تصور کرتا ہوں ان کی شخصیت کو، ان کے جاہ و جلال کو، اور ان کے اندر دوڑنے والے پاک خون کو جب میں ذہن میں لاتا ہوں، اور جب ان کا لباس کے بارے میں سوچتا ہوں، تو تصور میں میرے سامنے ایک ایسی وجیح اور ایک خوبصورت اور باروب شخصیت کا خاکہ بن کے سامنے آ جاتا ہے کہ اس وقت اس کے سامنے کوئی شخص اس کے مقابل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے ساری زندگی دین سکھایا، دین کی محنت کی اور اسلام کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ آپ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل بالکل عین دین کے مطابق، عین اسلام کے مطابق تھا، اور آپ کی ایک ایک بات میں کئی راز حکمت کے موتی چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ انہی موتیوں سے میں چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا، آپ نے فرمایا ہے کہ ہر شے کی ایک آفت ہوتی ہے، اور علم کی آفت نسیان، یعنی کہ بھولنے کا مرض ہے۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا ہمیشہ سستی اور اکتاہٹ سے بچو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں محرومی کی کنجی ہیں۔ جب تم کسی کام میں سستی کرو گے تو اس کا حق ادا نہ کر سکو گے، اور اگر اکتا جاؤ گے تو حق پر صبر نہ کر سکو گے۔ 3 اعمال سب سے سخت ہیں: ہر حال میں ذکر الہی کرنا، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا، اور مال میں بھائی کے ساتھ مواخات کرنا۔ وطن یا شرمگاہ کی عفت و حفاظت سے زیادہ افضل و بہتر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کو سائل کے سوال سے زیادہ کوئی شے محبوب تر نہیں۔ قضاء و قدر کو دعا ہی رد کر سکتی ہے۔ کسی کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرنا با اعتبار ثواب جلد خیر کو پہنچاتا ہے، اور با اعتبار عقوبت زنا سے زیادہ اور کوئی شے عذاب و غضب الہی کو جلد دعوت دینے والی نہیں۔ آدمی کے عیب کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کے عیب کھولتا پھرے۔ جن کو اپنی ذات میں پا کر چشم پوشی کرتا ہے، اور دوسروں کو ان کاموں کے کرنے کا حکم دے جن کو خود نہیں کر پاتا۔ ابلیس کو 1000 عبدوں کی موت سے زیادہ ایک عالم کی موت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اہل بیت کرام کی محبت کے چراغ روشن کرے، اور قیامت کے دن جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں تو آپ کے اہل و عیال سے محبت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو۔ آمین ثم آمین۔